مجرمانہ خاموشی، ایک دلگداز تحریر۔ وہ شخص مفتی صاحب کے کمرے میں داخل ہوا، سلام کیا اور مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب، میرے 2 بچے ہیں، بیوی ہے اور میں ہوں۔ یہ مختصر سا کنبہ ہے میرا، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ حالات بہت خراب ہے، بہت تنگ دستی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہے، کسی طور بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، رہنمائی فرمائیے کیا کروں۔ مفتی صاحب نے روایتی لائن دہرائی، عیاشیاں ختم کرو، اخراجات پر کنٹرول کرو، تقوی اختیار کرو اور اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے جدوجہد کرو، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہاں جائز خواہشات دم توڑ چکی ہے، آپ عیاشی کی بات کر رہے ہیں۔ اخراجات صرف اتنے ہیں کہ روح سے سانس کا رشتہ قائم رہے۔ میرے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقوی اختیار کروں۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے پلے کچھ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میرے پاس ہیں تو دنیا بھر کی نعمتیں، مگر میں تقوی اختیار کرتے ہوئے انتہائی سادہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے پاس تو تقوی اختیار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مفلسی کفر تک لے جاتی ہے۔ بھوکے آدمی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، اور آپ مجھے تقوی کا درس دے رہے ہیں۔ صبح منہ اندھیرے گھر سے نکلتا ہوں اور رات اندھیرے میں ہی گھر لوٹتا ہوں۔ سارے دن کی مشقت اس قابل نہیں چھوڑتی کہ کوئی اور کام کر سکوں، اور نہ ہی وقت بچتا ہے کسی دوسرے کام کے لیے۔ معاشرے میں بے روزگاری اتنی پھیل چکی ہے کہ مالک سے تنخواہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، تم سے بھی کم تنخواہ میں لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ گورنمنٹ نے کم از کم تنخواہ 7,000 روپے رکھی ہے، مجھے تو پھر بھی 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب میرا 10,000 میں گزارا ممکن نہیں تو 7,000 روپے ماہوار کمانے والے شخص کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک کچی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، 4,000 مکان کا کرایہ ہے، بجلی کا کم از کم بل 2,000 روپے آتا ہے، گیس اور پانی کی مد میں 500 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ صرف انتہائی ضروری اشیاء خوردنوش مہینے کے راشن میں شامل ہوتی ہے، جو کم از کم 3,000 میں آتی ہے۔ ناشتے میں مکھن، ڈبل روٹی، جیم وغیرہ کھائے ہوئے تو مدت ہو گئی، بلکہ مجھے اور میری بیوی کو تو اب ذائقہ بھی یاد نہیں کہ مکھن اور جیم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، جبکہ مکھن، جیم، جیلی وغیرہ جیسی پرتیش چیزیں تو میرے بچوں نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھی ہے، وہ بھی پڑوسی کے گھر میں، کہ ٹی وی خریدنے کی میری حیثیت نہیں۔ رات کی باسی روٹی چائے میں ڈبو کر کھا لیتے ہیں۔ دودھ، چینی، چائے کی پتی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ صرف چائے کا وجود ناشتے میں شامل کرنے کے لیے 1,500 روپے ماہوار خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ گھر سے فیکٹری تک جانے میں بس کے کرائے کی مد میں ہر روز 50 روپے خرچ ہوتے ہیں، جو کہ تقریباً 1,500 روپے ماہوار بنتے ہیں۔ پان، سگریٹ یا کوئی اور نشہ میں نہیں کرتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی تمہیں دعوت دے تو تم ضرور جاؤ، مگر میں تو اس سعادت سے بھی محروم رہتا ہوں کہ کہیں شادی بیاہ میں جاؤں تو عزت کا برم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے، جبکہ میرے پاس دینے کے لیے صرف دعائیں ہوتی ہے، جو کہ آج کے دور میں عزت بچانے کے لیے ناکافی ہے۔ مشقت اور مالی پریشانیوں کے باعث ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہوں، جس کی وجہ سے شوگر کا مرض ہو گیا ہے، جس کا علاج کم از کم 2,000 روپے مہینہ نکل جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو،
چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر میں تو بچوں کو گلی کے نکڑ والے اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ اس کی بھی فیس ماہوار 500 روپے فی بچہ بنتی ہے۔ 2 بچوں کے 1000 روپے ماہوار، نصاب اور یونیفارم کا خرچہ الگ ہے۔ گورنمنٹ کے اسکولوں میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے بھیجنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیل سے دودھ نکالنا، کہ وہاں سے بچہ اور تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے مگر تعلیم نہیں۔ عید کے عید اپنی بیوی کے اور بچوں کے کپڑے بناتا ہوں کہ ہر ماہ یا ہر 2-3 ماہ بعد کپڑے خریدنا میری جیسی آمدنی والے کے لیے عیاشی کے مترادف ہے۔ موبائل فون میرے پاس نہیں ہے کہ میری دسترس میں ہی نہیں ہے، ویسے بھی مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میرے حالات رکھنے والوں کی خیریت دریافت کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا، نہ ہی کسی کو مجھ سے کوئی کام پڑتا ہے۔ پھل صرف بازاروں میں ہی دیکھتے ہیں ہم، دودھ جیسی اللہ کی نعمت صرف چائے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، گوشت ہمیں صرف بقرہ عید کے دنوں میں ہی میسر آتا ہے۔ بکرے کو تو کبھی بغیر کال کے دیکھا ہی نہیں میرے بچوں نے۔ دال اور سبزیاں بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب تو وہ بھی عیاشی کے زمرے میں آ چکی ہے۔ روزمرہ کے اخراجات جیسے کہ سبزی وغیرہ کے لیے 100 روپے روز خرچ ہو جاتے ہیں، جو کہ مہینے کے 3000 بنتے ہیں۔ مفتی صاحب، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے ان اخراجات میں اسراف کہاں ہیں، عیاشی کہاں ہے، کہاں کا تقویٰ، کیسے قناعت، ان سارے اخراجات میں ناجائز کیا ہے؟ مفتی صاحب، میری تنخواہ 10,000 ہے اور یہ جو میں نے آپ کو انتہائی جائز اخراجات گنوائے ہیں، سالانہ اور ماہوار ملا کر اوسطاً 20,000 روپے مہینہ بنتا ہے، جبکہ میری آمدنی 10,000 روپے مہینہ ہے، یعنی ہر ماہ 10,000 روپے کا فرق۔ بتائیے یہ فرق کیسے مٹایا جائے؟ آپ نائب رسول ہے، امت کی ذمہ داری ہے آپ پر۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان حالات میں کیا حکم ہے اسلام کا میرے لیے، اور ان حالات میں بحیثیت مذہبی رہنما کیا ذمہ داری بانتی ہے آپ کی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلامی حدود کب اور کس معاشرے پر نافذ ہوتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کا معاشی نظام آج بیشتر کفار ممالک میں نافذ ہے، وہ نظام جس میں انسان تو انسان درختوں تک کا وظیفہ مقرر تھا، وہ نظام تو ہمیں بتاتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہری کی جان، مال، عزت، روٹی روزی، تعلیم، صحت، یعنی تمام بنیادی ضرورتیں انشور کرے، مگر مجھے گورنمنٹ سے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں مل رہی۔ قحط کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا معاف کر دی تھی۔ فرمایا کہ جب میں لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتا تو مجھے انہیں سزا دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اگر ایسے معاشرے میں اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ 10,000 روپے ماہوار کا یہ فرق مٹانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کا کیا حکم ہے میرے لیے، اور بحیثیت نائب رسول آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ جیسے سارے مذہبی اکابرین پاکستان کے مختلف شہروں میں ہر سال لاکھوں لوگوں کا اجتماع کرتے ہیں، جس میں آپ بعد از مرگ کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، مگر یہ جو 18-20 کروڑ میں سے 16 کروڑ لوگ زندگی میں جہنم جھیل رہے ہیں، انہیں آپ ان کے جائز حقوق کے بارے میں آگاہی کیوں نہیں دیتے؟ اسلام نے شہری کے لیے کیا حقوق وضع کیے ہیں، یہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟
لوگ آپ کے منہ سے نکلی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اسے اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں۔ سلمان تاثیر کا قاتل ممتاز قادری اس کی زندہ مثال ہے۔ عوام کے اس اہم مسئلے پر، جس مسئلے پر صحیح معنوں میں ایک عام آدمی کی جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، اس اہم مسئلے پر آخر آپ گورنمنٹ کو کوئی ڈیڈ لائن کیوں نہیں دیتے کہ یا تو عوام کو اسلام کے مطابق بنیادی حقوق دو، ورنہ ہم ان لاکھوں لوگوں کو لے کر حکومتی ایوانوں میں گھس جائیں گے۔ میں نہیں مانتا کہ آپ سے اتنی محبت کرنے والے لوگ آپ کی اس آواز حق پر لبیک نہیں کہیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ریاستوں کی مثال سب کے سامنے ہے۔ عوام کی بغاوت کے خوف سے کیسے ان ریاستوں کے حکمرانوں نے اپنے عوام کو اربوں ڈالر کے پیکج دیے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ علماء برادری کا دیا ہوا فتویٰ اور الٹیمیٹم ہی کافی ہوں گے ان بزدل حکمرانوں کے لیے۔ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ حکومت وقت سے مطالبہ کرے کہ اسلام کے مطابق کم از کم تنہا 10 گرام سونے کے برابر ہونی چاہیے؟ چلیے 10 گرام نہیں تو 5 گرام سونے کے مساوی تنہا کا مطالبہ کر دے۔ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ فتویٰ دے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں حدود نافذ العمل نہیں ہے؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں مفتی صاحب۔ یہ پاکستان کے 18-20 کروڑ لوگوں میں سے 16 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس پر آپ کی یہ مجرمانہ خاموشی آپ کی ذات پر اور آپ کے منصب پر سوالیہ نشان ہے۔ میں وہ مفلس ہوں جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مفلس کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ جیسے علماء کے پیچھے کروڑوں لوگ چلتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کا حق بنتا ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے اس بنیادی مسئلے پر لب کشائی کرے، فتویٰ دے، اور ان حالات میں اگر کوئی اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے تو بتائیے لوگوں کو کہ اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا اور مفتی صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ مفتی صاحب بولے، تمہاری ہر بات ٹھیک ہے، لیکن اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں آپ سے فتویٰ چاہتا ہوں کہ ایسے معاشرے میں حدود نافذ نہیں ہوتی۔ یا تو گورنمنٹ پہلے عام آدمی کو اسلام کے مطابق تمام بنیادی سہولتوں سے آراستہ کرے، پھر اگر وہ روزی کمانے کا کوئی ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے تو اسے سزا کا مرتکب ٹھہرائے۔ اگر گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی تو عام آدمی اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے آزاد ہے کہ وہ جو بھی ذریعہ چاہے استعمال کرے۔ مفتی صاحب بولے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس طرح تو معاشرے میں انتشار پھیل جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، انارکی پھیل جائے گی۔ وہ شخص بولا، مفتی صاحب 16 کروڑ لوگوں کی زندگی تو اس وقت بھی انتشار کا شکار ہے، ان کی زندگی میں انارکی تو اس وقت بھی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے فتویٰ سے تو صرف 10% لوگوں کی زندگی میں انتشار پھیلے گا، اور یہ وہی 10% لوگ ہیں جو 90% کا حق مار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے فتوے سے 10% کی زندگی میں انارکی پھیلتی ہے تو اس کا فائدہ تو 90% لوگوں کو ملے گا۔ یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ کا کام نفع نقصان دیکھنا نہیں، آپ کا کام حق اور صحیح کی حمایت کرنا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اور آپ جیسے تمام علماء اور مفتی حضرات کی خاموشی کا فائدہ لٹیروں کو مل رہا ہے؟ عام آدمی تو مسلسل تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ ایک عام پاکستانی کی زندگی کا مقصد ہی صرف 2 وقت کی روٹی کا حصول بن چکا ہے؟ زندگی جیسی قیمتی چیز کو لوگ موت کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
سوچے اس ماں کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو موت کی نیند سلانے پر مجبور ہو رہی ہے۔ عزت دار گھر کی لڑکیاں عصمت فروشی پر مجبور ہو گئی ہے۔ جن ننھے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، ان ہاتھوں میں گاڑی کی ونڈ اسکرین صاف کرنے والا وائپر ہے۔ آپ کا سینہ اس وقت غم سے کیوں نہیں پھٹتا جب سخت سرد رات میں 10 سال کا معصوم بچہ ابلے ہوئے انڈے بیچ رہا ہوتا ہے؟ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں موبائل فون کی سم فری اور روٹی 7 روپے کی ہے؟ کیا یہ انتشار نہیں ہے؟ کیا یہ انارکی نہیں ہے؟ کیا یہ سب ننگے حقائق آپ کا دل دہلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بروز حشر آپ اللہ تعالیٰ سے بھی یہی کہیں گے کہ میں نے حق بات اس لیے نہیں کی کہ 10% لٹیروں کا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے، ان کی عیاشیاں ختم ہو جاتی؟ دے سکیں گے آپ اللہ کے حضور یہ دلیل؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ جیسے تمام علماء کرام مفتی حضرات جب سلمان تاثیر کے خلاف فتویٰ دے سکتے ہیں، جب سنی حضرات شیعہ حضرات کے خلاف اور شیعہ حضرات سنی حضرات کے خلاف کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، جب فرقے اور مسلک کے نام پر فتوے دے سکتے ہیں، جب فون پر سلام کے بجائے ہیلو کہنے پر فتویٰ دے سکتے ہیں، جب کسی اداکار یا کسی اداکارہ کے خلاف فتویٰ دے سکتے ہیں، تو پھر 16 کروڑ لوگوں کے جائز حقوق کے لیے فتویٰ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ مفتی صاحب بت بنے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اسی اثنا میں وہ شخص جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بولا، میرے ہر سوال کا جواب آپ کی مجرمانہ خاموشی میں پنہاں ہے۔ بس اب آپ سے اور آپ کی علماء برادری سے آخری بات یہی کہوں گا کہ آپ بھی اگر آپ لوگوں نے 16 کروڑ عوام کے اس مسئلے پر مسجد کے ممبر سے آواز حق بلند نہ کی تو ثابت ہو جائے گا کہ آپ اور آپ کی پوری علماء برادری بھی 16 کروڑ عوام کی تباہی میں برابر کے شریک ہے۔ آپ بھی انہی 10% لٹیروں میں شامل ہے۔ آپ کو اور آپ کی علماء برادری کو بھی 16 کروڑ عوام کی اس اہم اور بنیادی مسئلے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے پر برابر کا حصہ مل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات، جس دن بھی عوام کے اندر پکا ہوا یہ لاوا پٹھا، یہ اس روز ان 10% مراعات یافتہ لوگوں کے ساتھ ساتھ عوام آپ کی بھی پگڑیاں نہیں سر اچھالے گی۔ اس سے پہلے کہ مفتی صاحب مزید کچھ کہتے وہ شخص کمرے سے جا چکا تھا۔